بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بہت سارے لوگ اس وقت یہ سوال کرتے ہیں اور بڑے عرصے سے یہ سوال چل رہا ہے کہ جو اسلامی بینکاری کے نام سے جو غیر سودی بینک چل رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ معاملات کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے، اور اس ضمن میں بہت سارے بینکوں کے نام بھی لیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلامی بینک کوئی نہیں ہوتا، بلکہ ان کے لیے جو زیادہ مناسب لفظ ہے وہ غیر سودی بینکاری کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس وقت جو بینکاری کا مسئلہ چل رہا ہے اور اس کے بارے میں جو علماء کرام کی آرائے ہیں، وہ دو قسم کی آرائے ہیں۔ ایک رائے ان علماء کی ہے جو اس پورے سسٹم کو غلط کہتے ہیں اور اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں، اور انہی میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو پورے سسٹم کو تو غلط نہیں کہتے، لیکن اس میں کچھ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس میں فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے اپنے تحفظات رکھتے ہیں۔ دوسری طرف ایک بڑا طبقہ ہے علماء کرام کا، مفتیان اعظام کا، اس میں بڑے بڑے محققین علماء ہیں جیسے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جیسی شخصیات ہیں۔ تو ان کے مطابق یہ جو غیر سودی بینکاری کا نظام ہے وہ درست ہے، اور یہ بینکاری کا نظام صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات دیکھنی ہے کہ ایک تو سسٹم ہے، اور دوسرا ہے کہ جو آپریشنل معاملات ہیں، جو بینک معاملات کو لے کے چل رہا ہے، مثلا شرکت کا معاملہ ہے، اجارے کا معاملہ ہے، مرابحے کا معاملہ ہے، یا مختلف قسم کے ڈیمینیشنگ مشارکات ہیں، یا اجارہ ہے منتہیہ بالتملیک، اس قسم کے جتنے بھی مختلف قسم کے معاملات چل رہے ہیں، اس کی ایک آپریشنل صورت کیا ہے۔ تو اگر کوئی بینک ایسا ہے کہ جس کے پاس ایک نظام سیٹ اپ پورا موجود ہے، اور ان کا باقاعدہ کوئی شریعہ بورڈ ہے، شریعہ ایڈوائزرز ہیں جو ان کے معاملات کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے، وہ ساری چیزوں کو کور کر رہے ہیں، پھر ایسی صورت میں ایسے بینکوں کے ساتھ معاملات کیے جا سکتے ہیں، درست ہیں۔ اور جہاں پہ ایسا نظام نہیں ہوگا اس کے بارے میں ہم کوئی رائے نہیں دے سکیں گے۔ ظاہر ہے آپریشنلی جب معاملات ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں، ہر بندے کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہاں پہ کسی پہ ٹرسٹ کرنا مشکل ہوگا۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں کہ جو بینکاری نظام چل رہا ہے کنونشنل بینک کا یا سودی بینک کا، اور دوسری طرف یہ غیر سودی بینک کا نظام چل رہا ہے، تو اس میں فرق کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نتیجہ دونوں کا ایک ہے، اور وہاں یہ فائدہ بھی زیادہ ہے، تو یہ کیوں جائز ہے، وہ کیوں ناجائز ہے۔ تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ دو چیزیں ہیں۔ اصل میں جو کنونشنل بینک ہے اس کا جو بنیادی بڑا معاملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قرض لینا اور قرض دینا۔ قرض لینا اور قرض دینے کے درمیان جو وہ ایک اپنا ریشو رکھتے ہیں نفع کا، اپنے لیے وہ سود کی شکل میں لیتے ہیں، اسی کے ساتھ وہ سارے معاملات چلا رہے ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی کلائنٹ جاتا ہے، کوئی گاہک جاتا ہے بینک کے پاس، اور وہ اپنے پیسے ڈپازٹ کرواتا ہے، اپنے کوئی اکاؤنٹ کھولتا ہے اس میں سودی بینک کے اندر، تو وہ معاملہ بیسڈ ہوتا ہے قرض کی بنیاد کے اوپر، یعنی آپ بینک کو قرضہ دے رہے ہیں۔ اب اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، پیسے نہیں لیتے تو آپ کا معاملہ ہے، لیکن اگر آپ وہاں پہ سیونگ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو اس سیونگ اکاؤنٹ میں جو آپ نے بینک کو قرض کی رقم دی ہے، بینک نے آپ کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، ماہانہ دیں گے یا سالانہ دیں گے، یا ایک فکسڈ اماؤنٹ آپ کو واپس کریں گے۔ تو یہ اسی طرح مختلف لوگ آ کے بینک میں پیسے ڈپازٹ کرتے ہیں قرض کی بنیاد پہ۔ کنونشنل بینک کی بات میں کر رہا ہوں۔ پھر بینک کے پاس ایک بڑی اماؤنٹ جمع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسی اماؤنٹ کو بینک آگے جا کے بڑے بڑے بزنس مین کو، بڑے بڑے جو فرم چلانے والے، بڑے بڑے فیکٹری چلانے والے لوگ ہیں، وہ بینک سے قرض کے اوپر لیتے ہیں۔ تو ڈپازیٹرز کو تو بینک کم شرح سود دیتا ہے، لیکن آگے جب وہ کسی اور کو قرض دیتا ہے، کسی بڑے انویسٹر کو، تو ان سے زیادہ سود چارج کرتا ہے۔ وہ معاملہ بھی قرض کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ مثلا ڈپازیٹر کو اگر اس نے 5% کا ہے تو آگے سے جا کے وہ 10% لے گا، تو جو بیچ کا 5% ہوگا وہ اپنے لیے اپنے اخراجات نکالے گا، تنخواہیں دے گا، کچھ نفع رکھ لے گا۔ تو یہ بنیادی سٹرکچر اس کا یہی ہے۔ باقی اندر کے معاملات بہت سارے، لیکن بنیادی سٹرکچر یہ ہے۔
لیکن دوسری طرف اگر آپ غیر سودی بینک کی طرف آتے تو غیر سودی بینک کا یہ کرے گا کہ جو بھی کلائنٹ اس کے پاس جا رہا ہے، جو بھی ڈپازیٹر ہے، گاہک ہے، وہ ان سے جو پیسے لیں گے وہ شرکت یا مضاربہ کی بیس پہ ہوں گے۔ شرکت اور مضاربہ یہ دونوں ایک کاروبار کے حلال اور جائز طریقے ہیں شریعت کے اندر۔ وہ اسی بنیاد پہ ڈپازیٹر سے پیسے لیں گے جس میں ڈپازیٹر جو ہے وہ نقصان کا رسک بھی لے گا، ٹھیک ہے۔ پھر یہی رقم بینک جو ہے وہ اسی طرح دوسری جو سائیڈ ہے جہاں پہ وہ آگے کسی اور کو دے گا، تو وہاں پہ بینک پھر کسی کے ساتھ کوئی جائز معاملہ کرے گا، کسی کے ساتھ مرابحے کا معاملہ کر لے گا، کسی کے ساتھ کوئی شرکت کا معاملہ کر لے گا، یا کسی کے ساتھ کوئی اجارے کا معاملہ کر لے گا۔ جو بھی حالات کے مطابق سوٹیبل معاملہ ہوتا ہے اس میں ظاہر بینک دیکھتا ہے کہ بھئی اس علاقے میں یا اس جگہ میں کون سا معاملہ ہونا چاہیے، کون سا زیادہ سیو ہے۔ وہ ایک کاروباری اسٹریٹجی ہوتی ہے ہر بندے کی، تو اس حساب سے وہ آگے پیسے انویسٹ کر کے اپنی رقم نکال رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہوتی ہے، اور اس پورے سسٹم کو باقاعدہ اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ شریعہ ایڈوائزر ہوتا ہے اور شریعہ بورڈ ہوتا ہے بینک کی سطح پہ بھی، پھر آگے جا کے اسٹیٹ بینک کی سطح پہ بھی، اور یہ جو پورا نظام ہے پورا فلٹر ہو کے آگے نکل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسٹ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایک جیسا ہے اور وہ بھی یہ کر رہے ہیں یہ بھی یہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کا جو پورا پروسیس ہے اس کے اندر فرق ہے۔ باقی ایک بڑا طویل موضوع ہے بینکاری کا، اس پہ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ کوئی مستقل تفصیل سے اس پہ بات ہو جائے۔ فی الحال اتنی بات عام لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جو غیر سودی بینک ہیں وہ بینک جو مستند علماء کرام کے زیر نگرانی کام کر رہے ہیں، اور آپ کا ان کے اوپر اعتماد ہے، کوئی بھی کسی بھی مسلک کا عالم ہے، ظاہر ہے ہر معاشرے کے اندر ہر مسلک کے لوگ رہتے ہیں، اپنے علماء کے ساتھ ان کی عقیدت ہوتی ہے، تو وہ اگر اپنے علماء کو سمجھتا ہے کہ جو بھی عالم ہے اس پہ اعتماد کرتا ہے، ٹرسٹ کرتا ہے، تو اس کی رائے کے مطابق اس بینک کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔